السلام علیکم، دس از ڈاکٹر بلال. امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. ویل اگین گزشتہ کچھ دنوں سے جیسے ہم ویٹ لاس خواتین میں ویٹ لاس کے مسائل کو ڈسکس کریں تو آج بھی ہمارا ٹاپک ویٹ لاس کے حوالے سے ہی ہے. اور خواتین کی مختلف کوئریز آ رہی تھیں ریگارڈنگ ہارمونل ویٹ گین، یعنی کہ ہارمونس کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو خواتین میں وزن بڑھتا ہے اس کے حوالے سے کچھ اچھی ہربس اور نیچرل فوڈ سپلیمنٹس کے حوالے سے آگاہی دی جائے. تو آج کا ٹاپک ہم نے اسی حساب سے رکھا ہے. آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے بریفلی کچھ بہت ہی فائدہ مند ہربس اور نیچرل فوڈ سپلیمنٹس کو جو ہارمونس کے امبیلنس کو ریسٹور کرنے میں بہت مدد دے سکتے ہیں اور ایونچولی آپ کو ویٹ لاس کرنے میں بھی بہت مدد دیں گے. ڈسکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم جس ہرب کا ذکر کریں گے اس ہرب کا نام ہے ایشواگانڈا ہرب. ایشواگانڈا ہماری اینشینٹ انڈین میڈیسن میں بہت ہی اچھی اور مشہور ہرب جانی جاتی ہے اور گزشتہ کئی سو سالوں سے انڈین میڈیسن کا ریگولر حصہ ہے اور اس کو کئی چیزوں کے لیے، کئی بینیفٹس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس اسپیسیفک کنڈیشن میں، ہارمونس کے امبیلنس والی کنڈیشن میں ایشواگانڈا کے بہت ہی اچھے بینیفٹس ہیں اور اس کے 2-3 اسپیسیفک ریزن ہیں. فرسٹ آف آل ایشواگانڈا کو ہم ایز اے ایڈاپٹوجینک ہرب کے نام سے بھی جانتے ہیں. ایڈاپٹوجینک ہربز ہم ان ہربس کو کہتے ہیں جو صلاحیت رکھتی ہیں، جو کیپیبلٹی رکھتی ہیں ہماری باڈی میں ہارمونس کے امبیلنس کو ریسٹور کرنے کی. فار انسٹنس اگر آپ کی باڈی میں انسولین ہارمونس کے لیولس بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ہائپوتھائرائڈزم جیسی بیماری کا شکار ہیں جس میں آپ کے تھائرائڈ لیولس بہت ڈاؤن ہیں، اگر آپ کی باڈی میں کرونک اسٹریس کی وجہ سے کورٹیسول لیول، اسٹریس ہارمونس کے لیول بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، تو ان تمام سچویشنز میں ایشواگانڈا آپ کو بہت زیادہ مدد دے گی کیونکہ جیسے ہم نے ذکر کیا یہ آلریڈی ایڈاپٹوجینک ہرب ہے. اس کا مقصد ہی، اس کا کام ہی آپ کی باڈی میں ہارمونل امبیلنس کو ریسٹور کرنا ہے. سو ان تمام اسپیکٹس میں ایشواگانڈا آپ کو مدد دے گی، ہارمونز آپ کی بیلنس ہوں گے اور ایونچولی آپ کو ویٹ لاس کرنے میں بھی بہت زیادہ مدد ملے گی. لائک وائز ایشواگانڈا آپ کی باڈی میں اسٹرینتھ اور اسٹیمینا انکریز کرنے میں بھی بہت فائدہ مند ہے. سو دس از دا فرسٹ ہرب جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ہارمونل امبیلنس کا شکار ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں اگر موٹاپا بڑھ رہا ہے تو دس از یور فرسٹ چوائس جو آپ استعمال کریں. سیکنڈ نمبر پہ ہم جس ہرب کا ذکر کریں گے، آلریڈی ہم اس کو کئی اور بیماریوں میں بھی گاہے بگائے ذکر کرتے رہتے ہیں، دیٹ از مورنگا ہرب. مورنگا آلریڈی پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ مورنگا کے حوالے سے ناؤ اس وقت نالج رکھتے ہیں کہ مورنگا کے کیا فائدہ ہیں اور یہ ہمیں کہاں بینیفٹس دے سکتا ہے. بہت سے لوگ مورنگا کو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی رچ سورس آف ملٹی وائٹامنز ہے اور منرلز ہے اور یہ آپ کو باڈی میں مختلف منرلز اور وائٹامنس پرووائڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مورنگا اس اسپیسیفک کنڈیشن میں بھی بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے اور اگین اس کے 2 سے 3 امپورٹنٹ پراسپیکٹیو ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. فرسٹ آف آل مورنگا آپ کو اس صورتحال میں فائدہ دے سکتا ہے کہ ہمیں چیز سمجھنی چاہیے کہ ہماری باڈی میں ہارمونس امبیلنس کا شکار یا اتار چڑھاؤ کا شکار اس وقت ہوتے ہیں جب بعض اوقات کچھ اسپیسیفک منرلز اور وائٹامنس کی باڈی میں کمی ہو. فار انسٹنس اگر آپ کا تھائرائڈ گلینڈ بہت اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا، آپ ہائپوتھائرائڈزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، سو اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کچھ امپورٹنٹ منرلز لائک زنک، وائٹامن B، آئرن، سیلینیم، اگر ان منرلز اور وائٹامنس کی باڈی میں کمی ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کے تھائرائڈ گلینڈ کو انسفیشینٹ کریں گی. مورنگا کمز آن ٹاپ ان دس کیس کیونکہ مورنگا کے اندر اوور 92 سے زیادہ منرلز اور وائٹامنس موجود ہیں اور یہ تمام منرلز جن کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ مورنگا آپ کو بہت کثیر تعداد میں پرووائڈ کر سکتا ہے. سو ایونچولی آپ کے ہارمونس کو بیلنس کرنے میں مدد ملے گی. سیکنڈ ریزن جس کے حوالے سے مورنگا بہت اہم ہے وہ ہے انفلیمیشن. خواتین میں ہارمونس کے امبیلنس ہونے کا ایک اور ریزن انفلیمیشن ہوتا ہے. اگر آپ کی باڈی کرونک اسٹریس اور انفلیمیشن کا شکار ہے اور بہت عرصے تک آپ کی باڈی میں انفلیمیشن چل رہی ہے سو ایونچولی یہ چیز بھی آپ کے ہارمونس کو امبیلنس کر سکتی ہے. مورنگا کے اندر اوور 47 اینٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈس موجود ہیں اور یہ وہ کمپاؤنڈس جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ وہ کمپاؤنڈس ہیں جو آپ کی باڈی میں آکسیڈیٹیو اسٹریس کو کم کرتے ہیں، آپ کی باڈی سے انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں اور ایونچولی آپ کے ہارمونس کو بیلنس کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے. سو ان دونوں اسپیکٹس کی وجہ سے مورنگا بہت بینیفیشل ہو سکتا ہے آپ کے ویٹ گین کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپ کے ہارمونس کو بیلنس کرنے کے لیے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جس ہم ہرب کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے نیم. نیم بھی اگین اینشینٹ انڈین میڈیسن میں سب کانٹیننٹ میں گزشتہ کئی 100 سالوں سے بہت ہی بینیفیشل اور فائدہ مند ہرب سمجھی جاتی ہے. ٹپکلی نیم کو بلڈ ڈیٹاکس یا بلڈ پیوریفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے جو اس کا ہم بھی ذکر کر رہے ہیں ہارمونل ویٹ گین، اس حوالے سے بھی نیم آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے اور اس کا ایک اسپیسیفک ریزن ہے.
ہم نے آلریڈی ذکر کیا کہ انفلیمیشن کی وجہ سے آپ کے ہارمونز امبیلنس کا شکار ہوتے ہیں، اور اسپیسیفکلی وہ انفلیمیشن جو آپ کے گٹ سے پیدا ہو رہی ہو، یعنی آپ کے معدے میں اگر ریگولر انفلیمیشن ہے، کانسٹنٹ انفلیمیشن ہے، تو یہ چیز آپ کو کچھ عرصے بعد ہارمونز کے امبیلنس کی طرف لے کے جا سکتی ہے. ناؤ نیم از ویری گڈ ان دس کیس، کیونکہ نیم آپ کے پوری باڈی بلکہ اسپیسیفکلی معدے میں انفلیمیشن دور کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے، کیونکہ نیم کی بہت اچھی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز ہیں. ان پراپرٹیز کی وجہ سے نیم آپ کے معدے کے نظام کو درست کرتا ہے، آپ کا میٹابولزم اچھا ہوتا ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم پروموٹ ہوتا ہے، آپ کے معدے میں ہیلدی بیکٹیریا پروموٹ ہوتا ہے، اور ایونچولی آپ کے معدے سے انفلیمیشن دور ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے جب آپ کے معدے سے انفلیمیشن دور ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کا 80% قوت مدافعت 80% امیون سسٹم آپ کے معدے میں گٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے. سو ایونچولی یہ تمام ریزنز آپ کے ہارمونس کو بیلنس کرنے میں بھی بہت مدد دے گی. سو ان تینوں ہربس کا ریگولر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے ہارمونس کو بیلنس کرنے میں بھی مدد دیں گے، آپ کی باڈی سے ایکسٹرا فیٹ کو بھی نکالیں گے، آپ کی باڈی میں آپ کی جسم میں ٹھہرنے والے پانی کے عمل کو بھی روکیں گے، اور ایونچولی آپ کو ویٹ لاس کرنے میں بہت مدد ملے گی. آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی نالج آیا ہوگا اس حوالے سے کہ کون سے اسپیسیفک ہربس اور نیچرل فوڈ سپلیمنٹس ہیں جو ہارمونل ویٹ گین کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.